بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، قابل احترام، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، گناہ کر بیٹھے، جاءوک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ لوگ آپ کے در دولت میں حاضر ہوئے، فاستغفروا اللہ، اور انہوں نے اللہ سے استغفار کی، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگی، مغفرت طلب کی. واستغفر لهم الرسول، اور آپ علیہ السلام نے بھی ان کے لیے استغفار کی. لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اس آیت مبارکہ میں قبول توبہ کے لیے رب ذوالجلال نے بہترین طریقہ یہ بتایا اپنے بندوں کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، اور کون نہیں چاہتا کہ ہماری مغفرت ہو، تو مغفرت حاصل کرنے کے بہت سارے جو طریقے ہیں، جن میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو جائیں، اور پھر اللہ کے دربار میں وہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو پھر ان کی مغفرت ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے. اس آیت شریفہ میں جو حکم دیا گیا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے اس وقت میں، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تا قیامت مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت روزے اقدس کے پاس جنہیں حاضری کی سعادت ملی،
مدینہ منورہ کی حاضری کی دولت سے سرفراز ہو گئے تو اپنی مغفرت کروانے کے لیے بہترین طریقہ کہ روزہ اقدس کے پاس حاضری دینے کے بعد کثرت استغفار بھی ہو اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ درخواست کریں کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کے دربار میں شفاعت فرمائیے، سفارش کیجیے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان برحق ہے۔ اگر آپ نے ہمارے لیے اللہ کے دربار میں استغفار کی، مغفرت مانگی، تو پھر اللہ آپ کے درخواست کو رد نہیں فرمائے، آپ کی گزارش کو رد نہیں فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی فضیلت ہے جنہیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے اور جنہیں روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت مل جائے۔ آپ جانتے ہیں حجاج کرام زائرین حرمین شریفین کے نام سے ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی حج کرنے والے ہوں یا عمرہ کرنے والے ہوں، عام طور پر دو حرم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، جن میں ایک حرم تو حرم مکہ ہے اور دوسرا حرم حرم مدینہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکۃ المکرمہ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حرم قرار دیا اور میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ جس طرح مکۃ المکرمہ قابل احترام ہے، اسی طرح مدینہ منورہ قابل احترام، بلکہ ادب کے سلسلے میں مکۃ المکرمہ سے بڑھ کر مدینہ منورہ میں ادب کا تقاضا ہے، اس لیے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرام گاہ کے لیے پسند فرمانا، منتخب فرمانا، تو زمین کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں۔ حالانکہ ارکان حج میں سے مدینہ منورہ کی حاضری نہ کوئی رکن ہے، نہ شرط ہے، نہ ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے جو مکہ پہنچے، سارے ارکان حج تو مکہ میں ادا ہو جاتے ہیں، لیکن محبت رسول کا تقاضا، عظمت رسول کا تقاضا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات امت پر ہیں، ان احسانات کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہر مسلمان جو مکہ پہنچے خصوصیت سے خاص طور پہ مدینہ منورہ میں حاضری دے اور روزہ اقدس کے پاس درود و سلام کی دولت سے وہ سرفراز ہو جائے۔ جو مکہ تو پہنچ جائیں، ارکان حج تو ادا کر لیں، مگر مدینہ نہ پہنچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار وعید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج تو کر لیا مگر میری زیارت نہیں کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں حج کی سعادت میں، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا کہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، سجدہ کیا ہے، تلاوت کیا ہے۔ جو بھی ہے، جو بھی کار خیر میں سے ہمیں حصہ ملا، صدقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا ہر مسلمان پر حق بنتا ہے۔ خود اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المدینۃ بہا قبری و بہا بیتی و تربتی، مدینے میں میرا گھر ہوگا
مدینے میں میری قبر ہوگی، روزہ ہوگا۔ وحق علی کل مسلم زیارتها، ہر مسلمان پر مدینے کی زیارت کرنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر، صرف حج کرنے والوں پر ہی نہیں، صرف عمرہ کرنے والوں پر ہی نہیں، بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر ایمان والا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سمجھتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح ضرور وہ مدینہ منورہ پہنچے، ضرور وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا ایمانی اور محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کے لیے خوش نصیبی ہے، اللہ پاک نے دنیا میں مکہ المکرمہ جیسا شہر دکھایا، اپنا گھر کی زیارت سے سرفراز فرمایا، اور مدینہ منورہ جیسے شہر میں حاضری کی توفیق، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جیسے کہنے والے نے کیا خوب کہا، الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جاہیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ اللہ نے وہ تجلیات، وہ انوار، وہ رحمتیں مدینہ منورہ میں نزول فرمائی جو جنت الفردوس میں بھی ہے، اس لیے کہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کو زمانے جاہلیت میں یثرب کہا جاتا تھا، جس کے معنی ملامت کے آتے ہیں، حزن، غم کے آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اگر کہیں کوئی برا نام ہوتا آپ تبدیل فرما کر اچھا نام رکھتے، تو آپ نے یثرب کے بجائے اس شہر کا نام مدینہ رکھا۔ اور یوں تو بے شمار نام ہے، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے 1000 نام ہیں، جن میں سے مدینہ کو طابہ بھی کہتے ہیں، طیبہ بھی کہتے ہیں، طیبہ بھی کہتے ہیں، دار بھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تعالی سمى المدینہ طابۃ، اللہ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا، جس کے معنی پاکیزگی کے آتے ہیں۔ یہ انتہائی پاک شہر ہے اور یہاں کی ہوا پاک ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو ہر قسم کی گندگی سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، نفاق سے پاک ہے، اور یہاں کی آب و ہوا بھی پاکیزگہ ہے۔ انتہائی اللہ پاک نے آب و ہوا میں بھی وہ تاثیر رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ ہماری اس زمین کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی، اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں یقیناً شفا ہے۔ یہ محبوب خدا کا فرمان، یہ وہ شہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شہر تلوار سے فتح ہوتا ہے مگر مدینہ قرآن سے فتح ہوا۔ یہ وہ مبارک اور مقدس شہر ہے جہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے پہلے خواب دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے اترا، مکے میں نازل ہوا تو سارا مکہ روشن ہو گیا، پھر وہاں سے وہ ستارہ نکل گیا تو سارا مکہ اندھیرا ہو گیا، اور وہ ستارہ مدینے میں داخل ہوا تو سارا مدینہ روشن ہو گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ ستارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں زمین شق ہوئی، وہ ستارہ زمین میں چھپ گیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر کو اچھی طرح جاننے والے تھے. آپ نے اسے تعبیر کی کہ اس ستارے سے مراد محبوب خدا کی ذات اقدس ہے. آپ کی ولادت مکے میں ہوئی، سارا مکہ روشن ہو گیا اور آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ روشن ہو گیا اور آپ کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہو گئی. اسی طرح روایت میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ اظلم منها كل شيء. جب اللہ کے رسول مکے سے نکلے تو مکے کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا. ولما دخل المدینہ اضاء منها كل شيء. اور جب آپ مدینہ داخل ہوئے تو مدینے کی ہر چیز روشن ہو گئی. تو میرے بھائیوں، ہماری اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی ان گنت نعمتوں میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے کہ جنہیں مدینہ پاک جیسے مقدس شہر میں حاضری کی سعادت مل جائے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں مرتبہ بھی جو حاضر ہوتے رہیں. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے کہ ایمان والے کا جی کبھی بھی بھر نہیں سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی آپ نے مدینے میں قیام فرمایا، کبھی بھی آپ مدینے سے باہر نہیں جاتے اس ڈر سے کہ کہیں موت مدینے کے باہر نہ آ جائے. بلکہ اگر کوئی شدت کی حاجت ہوتی تو ایسے اپنی حاجت سے، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ لوٹ جاتے جس طرح مچھلی تڑپتے ہوئے پانی میں لوٹ جاتی. اللہ نے آپ کی تڑپ کو قبول فرمایا. آپ کا انتقال مدینے میں ہوا، جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں. اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی مدینے میں موت آئے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، مدینے میں موت آئی، جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. تو جن اللہ والوں نے پہچانا کہ وہ مقدس اور مبارک شہر ہیں اور انہوں نے نہ صرف کہنے پر اکتفا کیا، اپنے اعمال کے ذریعے دکھایا کہ یہاں مسلمانوں کو کس طرح احتیاط کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے تو بغیر چپل کے گزرتے تھے. کبھی مدینے کے مقدس شہر میں آپ نے چپل پہن کر، جوتے پہن کر گزارا نہیں فرمایا. حالانکہ گرمی کے موسم میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، بغیر چپل کے چلیں تو پیر پہ آبلے آ جائیں. جب آپ سے کہا جاتا تو آپ فرماتے کہ جس سرزمین کو آقا نے اپنے آرام گاہ کے لیے پسند فرما لیا ہو وہاں مسلمانوں کو بغیر چپل کے تو کیا سر کے بل چلنا چاہیے. آپ کے بارے میں آتا ہے گلیوں سے جب گزرتے تو بالکل کناروں سے گزرتے. حالانکہ اس زمانے میں گلیاں کشادہ تھیں، اس کے باوجود میں بالکل کناروں سے دیوار سے پیٹ لگاتے ہوئے کہ آپ کی پیٹ چھل جایا کرتی. لوگ آپ سے کہتے، آپ کے شاگرد کہتے کہ حضرت اتنی کافی جگہ ہے لیکن اتنی تکلیف سے چلنے کی ضرورت کیا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جن راہوں میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہو، آپ کے مبارک قدم پڑے ہوں، اگر اس مقام میں مجھ جیسے گنہگار کے قدم پڑ جائیں تو قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا چہرہ دکھا. تو اپنے ناپاک قدموں کو اس مقام سے بچانے کے لیے میں بالکل کناروں سے گزرتا ہوں. تو اللہ والوں نے اتنا ادب کیا، اتنا ادب کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا یہ وہ مقام ہے کہ زیر آسمان عرش سے بھی زیادہ نازک، انتہائی ادب کا مقام، کہ جہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی سانس سے بھی رک جایا کرتی تھی. سانس لینے میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں سانس لینے میں اگر کوئی آواز ظاہر نہ ہو جائے.
کئی زور سے سانس لینے کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہمارے اللہ والوں نے اتنا ادب کیا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مدینے جیسے مقدس سرزمین میں بھی مسلمان وہی صبح وہی شامی زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں نہ غیبت سے زبانیں محفوظ ہیں، نہ مسجد میں ادب کا خیال ہے، اور نہ آنکھیں بد نظری سے محفوظ ہیں، اور اسی طرح روزہ اقدس کے پاس سیلفی لیے ہوئے آپ کو نظر آئے، تصویر کشی ہے اور آواز میں بلندی ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی سرزمین میں رہ کر، قبروں میں رہ کر زائرین حرمین شریفین کئی فرض نمازیں بھی قضا کر دیتے۔ حالانکہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں اگر ذرا سی بھی بے ادبی ہو جائے، ذرا سی بھی بے ادبی ہو جائے، نہ صرف حج کے مردود ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے فرمایا ذرا سی بھی اگر بے ادبی ہو جائے میرے نبی کے سامنے، حج تو حج، نماز تو نماز، زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ادب کا مقام ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ سر جھکا کے چلو، چلنے میں احتیاط کرو، دبے پیر، انتہائی عاجزی کی ساری کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، اور اپنے لیے سعادت سمجھو کہ یہاں میرا حاضر ہونا میرے لیے دونوں جہاں میں باعث سعادت ہے، باعث مغفرت ہے۔ اس آیت کے تحت حضرات مفسرین نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو کر 3 دن گزر گئے تو ایک بدو آیا، اور اس نے روزہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس آیت کی تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آیت تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی گنہگار آپ کے در دولت پہ حاضر ہو جائے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے اور آپ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں، ضرور اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ میں خطا کار، سیاہ کار، اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے اللہ کے دربار میں مغفرت طلب فرمائیں۔ روایتوں میں ہے کہ ابھی وہ وہاں سے واپس ہی نہیں ہوا تھا، روزے اقدس سے آواز آئی کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اسی طرح محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، جب ان کی حاضری مدینہ منورہ میں ہوئی، روزے اقدس کے قریب تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بدو آیا اور آ کر اس نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اور پھر اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد وہ زار و خطا رونے لگا، اور پھر اس نے چند اشعار پڑھے، کہنے لگا یا خیر من دفنت بالخاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والأقم، اے ان لوگوں میں سب سے بہترین ذات کہ جن کے زمین میں جانے سے ساری زمین بابرکت ہو گئی، ساری زمین عمدہ ہو گئی۔ اور پھر کہنے لگا نفسی فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہ میری جان اس روزے پر فدا ہے، قربان ہے جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، جس میں آپ کی سخاوت ہے، آپ کی پاک دامنی ہے اور آپ کی عنایت ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ، اے آپ ایسی شفاعت کرنے والی آپ کی ذات ہے کہ جس کے ہم امیدوار ہیں، کہ جس شفاعت کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ علی الصراط اذا ما زلت القدم
کہ جب پل صراط پر قدم پھسل رہے ہوں گے تو اس وقت آپ ہی کی شفاعت کا سہارا ہے، آپ ہی کی سفارش کا سہارا ہے کہ جب امت محمد پل صراط پر سے گزرے گی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کسی کو پل صراط پر سے تو گزرنا ہے، اور وہ راستہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جو کہ جس کو جہنم پر قائم کیا گیا ہے، تو جب امت محمد گزرے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں دعا فرمائے، یا رب سلم سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کرا دے۔ تو کہنے لگا اس وقت ہمیں آپ کی شفاعت کی بے حد ضرورت ہے، وصاحبہ کلام صاحبہ ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھیوں کو بھی بھول نہیں سکتا، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما، منی السلام علیکم ما جرى القلم، میری طرف سے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اس وقت تک سلام ہوتا رہے جب تک کہ قلم چلنے والا قلم چلتا رہے، یعنی تا قیامت میری جانب سے اللہ آپ پر آپ کے ساتھیوں پر درود و سلام کو نازل فرماتا رہے۔ ان اشعار کو پڑھ کر وہ بدو وہاں سے روانہ ہو گیا۔ محمد عبید اللہ بن عمر العدوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ اس بدو سے کہہ دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو حضرات ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یا آخری درجہ، ورنہ اللہ نے جنہیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، جتنی دفعہ پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائے۔ یہ وہ دربار ہے کہ جہاں ہر کوئی آنے کے لیے ترستا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں خیال آتا، دوڑتے ہوئے تشریف لاتے، اس طرح دوڑتے ہوئے آتے کہ آپ کی سانسیں تیزی سے چلتی۔ آپ نے پوچھا کہ ثوبان کیا بات ہے، اتنی جلد آنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کا خیال آتا ہے، چین نہیں آتا جب تک کہ میں آپ کی زیارت نہ کروں، جب تک میں آپ کا دیدار نہ کر لوں، خیال ہوتا ہے کہ کہیں آپ کی زیارت کے بغیر، دیدار کے بغیر موت نہ آ جائے۔ تو یہ محبت ہے جو اللہ کے نبی سے محبت ہے، جو محبت کے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے دل میں اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، دولت سے، گھر بار سے، کاروبار سے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت پہلے درجے پر ہونی چاہیے۔ تو سوچئے کہ ہمارے دلوں میں محبت کتنی ہے کہ جو ہمیں بے قرار کر دے، مجبور کر دے مدینہ منورہ کے پہنچنے پر، روز اقدس کے پاس حاضری دینے پر۔ اور یاد رکھیں محبوب خدا کے پردہ فرمانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میرے روزے کے پاس آ کر مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، سمعتہ من صلی علیہ عند قبری، براہ راست میں اس کو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی وہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے مجھ کو میری زندگی میں دیکھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے دربار میں مانگتے بھی رہیں اور کوشش بھی کریں، قدم بھی اٹھائیں اس کے لیے کہ اللہ زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار بھی نصیب فرمائیں اور مدینہ منورہ کی حاضری کی دولت سے بھی سرفراز فرمائیں۔ تو جہاں حاضری کی فضیلت، درود و سلام کی فضیلت جس کو آپ نے احادیث کی روشنی میں سماعت فرمایا، وہی اگر کوئی گستاخی اور بے ادبی ہو جائے، ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک صاحب مدینہ پہنچے، وہاں دکان میں کچھ خریداری کی تو دکاندار نے کہا کہ یہاں دہی بھی لے لو، تو کہنے لگے کہ مجھے دہی پسند نہیں، اس لیے کہ یہاں کی دہی کھٹی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب ان کی آنکھ بند ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے سوئے تو خواب میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا
جب ہمارے شہر کی کہیں پسند نہیں تو ہمارے شہر میں کیوں ہو؟ شہر سے باہر چلے جاؤ، نکل جاؤ مدینے سے۔ تو جیسے ہی آنکھ کھولی، بے قرار ہوئے، پریشان ہوئے، علماء کے پاس پہنچے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ علماء نے فرمایا توبہ کرو، اور اسی طرح محبوب خدا کے جو خاص صحابہ ہیں جیسے شہدائے احد ہیں، حضرت حمزہ ہیں، ان کے لیے بھی توبہ کرو، ان کے لیے بھی مغفرت اللہ سے طلب کرو، ایصال ثواب کرو۔ تو یہ جبل احد پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے ایصال ثواب کیا اور وہاں آرام کیا تو خواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب محبوب خدا نے تم سے کہہ دیا کہ مدینے سے باہر چلے جاؤ تو فوراً عمل کر لو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے، ورنہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ۔ تو ذرا سی بے ادبی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی کہ جو مدینے میں قیام کریں وہاں کے ہر چیز کے سلسلے میں زبان سے کچھ کہنے کے تعلق سے احتیاط برتیں، نہ وہاں کے لوگوں کے خلاف کچھ کہنے کی ہمیں اجازت، نہ وہاں کی چیزوں کے بارے میں اور نہ وہاں کے موسم کے بارے میں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر بھول کر بھی زبان سے کوئی ایسے الفاظ جو کہ ادب کے خلاف ہو ادا ہو گئے تو پھر ایمان جانے کا اندیشہ ہے، ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ ادب والی بستی ہے، عصمت والی بستی ہے۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور جہاں کہیں بھی رہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے کہ آپ کی ایک ایک سنت کو زندگی میں بجا لا کر آپ سے جو محبت ہے اس کا ثبوت دینے کی ہمیں سے ہر ایک کو اللہ طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصل على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک ہر پل ہر لمحہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، تیری مغفرت کے محتاج ہیں۔ دنیا میں بھی رحم فرما، آخرت میں بھی رحم فرما۔ اے اللہ تیری مغفرت کو پانے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے ہم میں سے ہر ایک کو فراہم فرما، اور سب سے خوبصورت طریقہ اور سب سے پیارا اور اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ روز اقدس میں اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور یا اللہ وہ ایسا مقام ہے جو ساری کائنات میں سب سے افضل ترین مقام ہے۔ یا اللہ ہمیں سے ہر ایک کو مدینہ منورہ کی حاضری کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ روز اقدس کے پاس انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی ہمیں سے ہر ایک کو طاقت عطا فرما۔ اور اے اللہ تیرے نبی کی دعا ہمیں سے ہر ایک کو نصیب فرما، تیرے نبی کا استغفار ہمیں سے ہر ایک کے حق میں قبول فرما، اور تیرے پیارے نبی کی شفاعت عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اپنے محبوب کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ اے اللہ جتنے حجاج اے اللہ جو تیرے گھر پہنچ چکے ہیں اور جو پہنچنے والے ہیں، اے اللہ تیرے بلاوے پر آئے ہیں، تیری چاہت پر اے اللہ انہیں حاضری کی دولت نصیب ہوئی ہے، سب کو حج مبرور و مقبول نصیب فرما، کسی کے حج کو بھی ضائع نہ فرما، تمام حاجیوں کے حجوں کو قبول فرما کر سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کو حج مبرور و مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، جب تک زندگی باقی رہے ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جب موت کی گھڑی آئے تو اپنے کرم سے ہمیں سے ہر ایک کو کلمے والی موت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔